بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب چلو مدینے صبح دل آرا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، اور جودے شاہ کوثر کا دریا دیکھو۔ دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبہ حضرات، سامعین و حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج 8 ذوالقعدہ الحرام 1445 سنہ ہجری جمعہ کا روز روشن ہے۔ سلسلہ حج کے حوالے سے آج یہ ہمارا دوسرا بیان ہے۔ گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان تھا تجلی کعبہ، جس کے ضمن میں اقسام حج، فضائل حج اور خاص کعبہ مشرفہ کی برکتوں کا بیان ہو۔ آج کا عنوان ہے نسبت کی بہاریں، یعنی ارکان حج میں پائی جانے والی بندگان خدا کی مبارک نسبتیں۔ آپ نے حج کر رکھا ہے یا آپ حج کے بیان سنتے رہتے ہیں، یا حاجیوں کی زبانی آپ نے ان کے سفر حج کے قصے سن رکھے ہیں، یا آپ حج کے موضوع پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یا علماء کی طرف سے حج تربیتی نشستوں کو آپ نے اٹینڈ کیا ہو، تو آپ نے ایک بات بخوبی غور کی ہوگی کہ حج اللہ کی بندگی ہے، اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور بندگان خدا محبوبان بارگاہ الہ کی نسبتوں کو تازہ کرنے کا نام۔ میں نے آپ کو بتایا گزشتہ جمعہ کہ حج الحج هو القصد بمعنی ارادہ ہے۔ اصطلاح شرع میں مخصوص دنوں میں
مخصوص مقام کا مخصوص افعال کے ساتھ ارادہ کرنا، یہ حج۔ حاجی پھر مفرد ہو تو وہ حج افراد کہلاتا ہے، یعنی محض حج کرے جیسے وہاں کے لوگ کرتے ہیں حرم میں رہنے والے۔ اگر وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ملائے تو پھر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا جانا وہاں پہلے سے ہوا، ابھی خاص وہ ایام حج آنے ہیں جس میں ارکان حج ادا ہونے ہیں، اور وہ 8 سے 12 ذوالحجہ تک ہوتے ہیں، تو وہ عمرے کی نیت کرتا ہے، عمرے کے ارکان ادا کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل آتا ہے، خاص ایام حج میں بنیت حج وہ محرم ہوتا ہے اور ارکان حج ادا کرتا ہے۔ یعنی سفر ایک ہے، احرام دو ہے، نیتیں دو ہیں، الگ الگ ہیں، ان میں فاصلہ ہے، تو تمتع کہلاتا ہے یہ، اور حاجی متمتع کہلاتا ہے۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، یعنی ایک ہی سفر حج میں اس نے نفع اٹھاتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی۔ اور اگر ایک ہی سفر حج میں یہ نفع اٹھاتے ہوئے اس نے حج و عمرہ کے احرام کو ایک نیت میں جمع کر لیا تو یہ قران کہلاتا ہے۔ قران بمانا ملانا، اس نے حج و عمرہ کے احرام کو ملا دیا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا یا تمتع، اس پر دار و مدار ہے کہ حج قران افضل ہوتا ہے یا تمتع۔ اصل دار و مدار کس پر ہے کہ حضور کا حج کون سا جو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں ایک مرتبہ کیا، جسے اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں حجت الاسلام۔ ایک ہوتا ہے حجت الاسلام، وہ بندہ جو اسلام کی دلیل بنے، جس طرح امام غزالی، اور ایک ہے حجت الاسلام، یہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں جو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حج فرض ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اصطلاحاً حجت الاسلام۔ ہمارے آقا نے جو حجت الاسلام ادا کیا، کم و بیش 1,24,000 یا 34,000 صحابہ کرام کے مبارک قافلے کے ساتھ، ہمارے فقہ حنفی کے ائمہ کے نزدیک وہ حج قران تھا، اس لیے قران افضل ہے۔ امام شافعی حج تمتع کو افضل کہتے ہیں، وجہ اور کوئی نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار ایک دفعہ احرام کی پابندی سے نکل آئے تھے، پھر ایام حج میں آپ نے وہ احرام کی نیت کی، تو وہ آپ کا حج تمتع تھا، اس لیے وہ افضل ہے۔ اب باوجود اس کے کہ ہم احناف کے نزدیک حج ہے حج قران افضل، لیکن چونکہ اس زمانے میں آنا جانا اپنی مرضی سے نہیں، گورنمنٹ کی اجازت سے ہے، تاریخوں کا تعین ان کی طرف سے ہے، اولاً تو درخواست کی منظوری ان کی طرف سے، پھر تاریخ کا تعین ان کی طرف سے، پھر کون پہلے مکہ مکرمہ جائے یا مدینہ منورہ ان کی طرف سے، کتنے دن رہے ان کی طرف سے، تو اکثر قافلے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی پہلی فلائٹ 9 کو گئی، حالانکہ ابھی وہ خاص ایام حج 8 تا 12 ذوالحجہ بڑے دور ہے، سیدھی گئی بھی مدینہ منورہ، اب وہاں سے زہرہ عمرے کے لیے آئیں گے، وہ پھر اتنے دن وہاں رہ سکیں نہ رہ سکیں یا رہ بھی سکیں، چلو حرم مکی میں بقیہ سارے دن گزارنے کی اجازت ہو گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ اتنے ایام میں احرام کی پابندیاں قائم رکھ سکیں، اس لیے وہ پھر ان پابندیوں سے بعد از عمرہ حل کرا کے یا قصر کرا کے نکل آتے ہیں اور پھر ایام حج میں نئی نیت کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ افضل ہمارے ہاں قران ہے، لیکن اس مجبوری کی بنا پر پاک و ہند کے اکثر حجاج وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اب حج تمتع ہے، عمرہ ہے یا حج قران ہے، کٹھی نیت ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ احرام شرط ہے، عمرے میں بھی حج میں بھی۔ عمرے میں پھر رکن ایک ہے طواف کعبہ، اور پھر حلق مڈانا اس کے واجبات میں سے، اور صفا مروہ کی سعی اور حلق کروانا، یہ 2 واجب ہیں، ایک شرط احرام، ایک رکن طواف کعبہ جس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں، البتہ پھیرے اسی طرح 7 ہیں، البتہ حج کے طواف کی طرح پہلے 3 پھیروں میں رمل یعنی پہلوانی چال چلنا یہ سنت ہے، اگلے 4 نارمل لگانا، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی،
جو صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ایک پھیرا ختم، تو آخری پھیرا 7واں وہاں ختم. پھر اس کے بعد مرد پورے سال کا سر کا حل کروائے، بال منڈا دے، احرام کی پابندی سے خارج. یا چوتھائی سر کے بال ایک ایک پورے کے برابر یہ کٹوا دے. دو میں سے ایک کام ضروری ہے. اور عورت جو ہے وہ یوں پکڑ کے چٹیا ایک پورا کاٹ دے، احرام کی پابندی سے نکل جائیں گے. عام عمرے والا بھی اور حج تمتع والا، یا جس نے صرف عمرے کی نیت کی ہے وہ اس کے بعد نکل جائے. پھر اگر ایام حج میں وہ نیت کرتا ہے تو اب کیا ہے، قران والا تھا تو وہ تو ابھی حلق نہیں کروائے گا. وہ طواف کے بعد عمرہ کر لیا، صفا مروا کا پھیرا لگا لیا، تو وہ پھر آگے 8 ذو الحجہ سے ارکان حج شروع کر دے گا اور آخر میں ایک ہی دفعہ سر منڈائے گا. لیکن یہ وہ ہے کہ جس نے ابھی پابندی سے نکلنا ہے تو سر منڈا لے بے شک. اب آگے ایام حج. سب سے پہلے 8 ذو الحجہ کو منا کے میدان میں خیمے میں ہی لگتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ واسطہ اس سے پڑتا ہے. یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم مکی سے. منا شریف میں قیام ہو گیا. 9 ذو الحجہ یہ دن ہے حج کے رکن اعظم کی ادائیگی، جسے کہتے ہیں عرفہ، میدان عرفات میں. یہ اس سے مزید اتنا فاصلے پر، یعنی یہ 5 کلومیٹر ہے مینا کی وادی حرم شریف سے، جو تقریباً 10 کلومیٹر ہے. وہاں حاجیوں نے وقوف عرفہ، لمحہ بھر کی حاضری شرط ہے حاجی ہونے کے. اب حاجی اسی دن شریعت کی اصطلاح میں ہو جاتے ہیں. اگرچہ ابھی آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے، اگرچہ ابھی آپ نے قربانی دینی ہے، اگرچہ ابھی آپ نے سر منڈا کے احرام کی پابندیوں سے نکلنا ہے، لیکن وقوف عرفات ہو گیا. اور اس میدان کی مخصوص تاریخ میں حاضری کا نام عرفات کی حاضری. نہ یہ شرط ہے کہ خطبہ دینے والے کے سامنے ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، نہ یہ شرط ہے کہ اس کے کانوں تک آواز جائے، نہ یہ شرط ہے کہ سوتا ہو یا جاگتا ہو. حتیٰ کہ اگر بتقاضۂ بشری کوئی بے ہوش ہو گیا، حرم کے کسی وہ ہسپتال میں داخل ہے، ایمبولینس کے ذریعے اس کو اٹھا کے اس گھڑی میں وہاں سے گزار لائے، وہ حاجی ہو. اس کے بعد مزدلفہ کی حاضری. مزدلفہ میں آپ نے پہنچنا ہے تو وادی محصر، یہ وہ جگہ ہے جہاں بابیلوں کے ذریعہ عذاب ہاتھی والوں پر نازل تھے، وہاں سے تیز تیز گزرتے. مقام کہار ہے تو وہاں سے تیز گزرتے. وقت مغرب کا جا رہا ہے، جانے دے. عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر دونوں اکٹھی ادا. پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر ان کے سنن اور وتر وغیرہ. جس طرح عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں ظہر و عصر پڑھنی ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہے، وہ اختیاری ہے. آپ کو اختیار ہے، ظہر اپنے وقت میں پڑھ لیں، عصر اپنے وقت. یہ واجبی ہے کہ وقت مغرب کا گزار کے ہی عشاء میں آپ نے دونوں پڑھے. امام صحیح العقیدہ کی اقتداء حاصل ہو تو فابیا، ورنہ اپنے دو. اور دیگر نمازوں کا بھی حرمین طیبین میں یہی ہوتا ہے. بہت بھولے بالے وہاں نجدیوں کے پیچھے اپنی نمازیں خراب کراتے ہیں اور الٹا ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ جی حج تو ان کے ساتھ کرتے ہو. بھئی حج کیا نہیں جا، حج پڑھا نہیں جاتا، حج ان کے ساتھ پڑھتے ہو. حج کیا جاتا ہے، اور حج کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو کسی امام کی اقتداء میں آپ کو ادا کرنا. وہ خطبہ بھی جو وہ دیتے ہیں، میں نے بتایا کہ ہر حاجی تک اس کا پہنچنا بھی ضروری نہیں، تو پھر سننا کیسے ضروری؟ بس جس چیز کی پہنچ آپ تک نہیں ہو رہی آواز کی، وہ سننا کہاں شریعت لازم ٹھہرائے گی؟ پھر خطبہ دینے والا ہو امام الانبیاء تو پھر شان ہی ہو. سن 10 ہجری ہے، سلطان دو جہاں خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہے، سرکار اونٹنی پر ہے.
آپ نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جس کو آج بھی اگر اصول دین کے طور پر نافذ کر دیا جائے دنیا کو کسی اور دستور العمل کی ضرورت نہیں۔ دستور موجود ہے قرآن کی صورت میں، دستور موجود ہے سنت رسول کی موجودگی میں، دستور کا ایک حصہ خطبہ حجت الوداع کی صورت میں اسلامی دستور موجود ہے، پھر بھی نہ جانے پتہ نہیں یہ 57 یا 157 کہتے ہیں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو کون سی کھجلی اور کون سی خارش ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے وہ جو جھوٹے برتن ہوتے ہیں اس میں کتے کی طرح یہ منہ ڈال کر کبھی وہاں سے بھیک لیتے ہیں کبھی وہاں سے بھیک لیتے ہیں، اور ان کی اس بھیک لینے کو مسجد و محراب و منبر سے بیان کیا جائے تو بعض جو ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان کو بڑی تلخی ہوتی ہے، اور میں تو ان تلخیوں سے چونکہ بالکل بری ہوں، کبھی میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کا فضل ہے جہاں امامت کی ہے، جہاں جمعہ پڑھایا ہے، جہاں تدریس کی ہے، ہر نماز، ہر جمعہ کے خطبے اور ہر سبق کو اپنا آخری سبق اور آخری نماز اور آخری خطبہ سمجھ کے دیا کہ بات وہ کریں گے جو اسلام جس کی ہمیں حکم دیتا ہے، کسی کو سمجھ آئے فابہا، کسی کو پسند نہیں اور بندہ بدلنا چاہے سو بسم اللہ، لیکن قرآن و سنت کا پیغام جو حقیقت ہے وہ دو ٹوک اور ببانگے دوہل اور بالکل جس کو کہتے ہیں نیزے کی انی پہ بیان کرے۔ ہمارے آقا نے دستور دیا ہوا ہے، کلمہ ان کا پڑھنا ہے لیکن تقلید ان کے دشمنوں کی کرنا۔ بات چل رہی تھی کہ نجدیوں کے پیچھے حج و عمرہ کے موقع پر بھی ان گستاخوں کے پیچھے جنہوں نے جنت المعلا اور جنت البقیع کے مزاروں پہ بلڈوزر پھرائے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں برباد کرنی۔ اب حاجی بننے جاتے ہیں، آپ اپنی نمازیں نہیں برباد کرنے جاتے، آپ معتمر یعنی عمرہ کرنے والے بن کے جاتے ہیں، آپ اپنی نمازیں نہیں برباد کرنا چاہتے، اپنی پڑھیں۔ وہ جی وہاں جا کے بھی نماز جماعت سے نہ پڑھے، جہاں ہوتی نہ ہو تو پھر کیا ہے، بھلے وہ آپ کے دروازے پر ہی مسجد کیوں نہ ہو۔ امام کے عقیدے کو دیکھا جاتا ہے، مسجد کے بڑے پن کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حرم کعبہ کی ہے اور وہ حرم مدینہ کی ہے۔ گستاخ امام آپ کے محلے کی مسجد میں ہو یا حرم مکی حرم مدنی میں ہو، پھر الٹی چال چلتے ہیں۔ وہ جی پھر اگر وہ گستاخ ہیں تو وہاں اللہ کے گھر میں کیسے؟ تو ابو جہل کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب کا عاشق تھا؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں رہتا ہے، بلکہ اللہ کے مد مقابل 360 جھوٹے خدا اللہ کے گھر میں رہے۔ ہمارے آقا نے صفائی کی، بتاؤ 360 بت اللہ کے گھر میں رہے کہ نہیں؟ تو اب بھی اگر اللہ اور اللہ کے حبیب کا کوئی دشمن وہاں کھڑا ہو جائے، وہاں کھڑا ہونا اس کے حق و صداقت کی نشانی نہیں، ان کا عقیدہ دیکھا جائے۔ اور یہ تو استغفر اللہ والعیاذ باللہ یہود کے ایسے پیروکار ہیں کہ آل سعود سے بڑھ کر دنیا میں آپ کو یہود کا پیروکار کوئی نظر نہیں۔ تو بات چل رہی ہے کہ پھر خطبے کا جب سامعین تک پہنچنا شرط نہیں ہے تو سننا کون سا شرط؟ اور ہو خطیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جو قیامت کے دن بھی جب سب خاموش ہوں گے سب کی طرف سے اللہ کی حمد کا خطبہ دے، اپنی اونٹنی پر ہیں، سرکار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 1,34,000 صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، سب سن رہے ہیں، سب تک آواز پہنچ رہی۔ یہی حال غوث اعظم کے مجموعوں کا ہوتا تھا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کا معجزہ، وہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ 70 ہزار کا مجمع، جیسے آگے والے سنتے پیچھے والے بھی ویسے سنتے۔ بہرحال حاجی نے کر لیا عمرہ، اب احرام کی پابندی سے سر مڑوا کے نکل آیا، یا اس نے حج عمرہ کا اکٹھا احرام کی نیت کی تھی اور 7 ارکان حج شروع کیے، تو پہلا رکن حج جو ہے وہ شرط تو وہی ہے احرام، عمرے اور حج دونوں کے لیے، لیکن عمرے میں رکن ایک تھا طواف کعبہ، جس تاریخ میں بھی ہو جائے، کوئی تاریخ متعین نہیں۔ اس کے بعد اسی دن وہاں سے فارغ ہو کے مقام ابراہیم کے بعد نفل پڑھ کے، یہ نفل پڑھنا مطلوب کرنا تو واجب، حج میں بھی عمرے میں، بل یطوفوا بالبیت العتیق، یہ عمل فرض کے لیے ہے
اور حجی اور عمرے والوں کے لیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ امر وجوب کے لیے۔ اب حجی عمرے والا صفا مروہ پہ چلا گیا، وہاں سے چاہے تو سر مٹا کے ارے ہو جائے، قربانی نہیں ہے اس میں، منا کی حاضری نہیں ہے، مزدلفہ کی حاضری نہیں ہے۔ حاجی ہے اگر پھر ایام حج میں نیا احرام کی نیت کی، یا اسی کے ساتھ اگر وہ حج ملانا چاہتا ہے، پھر سر نہیں منڈائے گا، الگ سے پھر نیت کرے گا تو پھر تو سر مٹا دے تاکہ عمرے والی پابندیوں سے نہیں کرنا۔ منا میں پہنچ گیا، منا کے بعد 9 ذوالحجہ کو عرفات کی حاضری ہو گئی۔ اس حاضری کی برکت یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا جس کی مقبول ہو جائے صغیرہ تو صغیرہ، رب کے حقوق کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو بھی مٹا دو۔ اگلے دن مزدلفہ کی حاضری ہے، رات کو پہنچ جانا ہے مزدلفہ میں، دن 9ویں کا رات 10ویں کی، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، دن ادھر گزرا، اب چل پڑا، سورج غروب ہونے کے بعد چلنے، مغرب کا وقت جاتا ہے جائے، عشاء کے وقت میں جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، وہ رات وہاں سے گزارنی ہے، صبح صبح مینا کی طرف نکلنا ہے۔ بعض گولا پہلے دور میں وہ چھوڑتے تھے، بعض لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، بہت پہلے نکل پڑتے ہیں، نماز پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ بے شک جلدی نکلیں، جیسے منہ دھیرے نکلنے کا حکم ہے، لیکن نماز اپنے وقت، صبح صادق طلوع نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے پہلے تو وہ گولا چھوڑتے تھے، نشانی ہوتی تھی۔ اب آج کل گھڑیاں ہیں، آسانی ہے، سہولت ہے، کیلنڈر ہے، اب وہ بے شک وہ چل پڑے، چلتا جائے مینا میں۔ یہ 10ویں کا دن، یہ قربانی کا دن، یہ وہی مقام مینا ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی پیش کی اپنے لخت جگر کی۔ اس کے مقابلے میں ذبح عظیم آیا، قیامت تک امت مرحومہ کے اندر اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے غلاموں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، قیامت تک جاری۔ اب اسی دن 10 ذوالحجہ کو یا اگلے دن 11 یا 12ویں کی شام تک حج کا ایک عظیم رکن طواف کعبہ یہ کرنا۔ 3 طواف ہوتے ہیں، پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، خالی حج وہاں والے کے لیے حج افراد اور حاجی مفرد کہلاتے ہیں۔ آفاقی جو ہیں دنیا بھر سے ادھر ادھر سے جاتے ہیں، حج پلس عمرہ ملا کے ایک احرام سے کریں تو حج قران، اور حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ عمرہ کر کے حل کروا کے عمرے کی پابندیوں سے نکل آئیں، پھر ایام حج میں دوسرے احرام، تو یہ کہلاتا ہے حج تمتع، اور حاجی کو متمتع کریں۔ اسی طرح طواف کی بھی 3 قسم، ایک وہ طواف جو دنیا بھر سے باہر سے جانے والے جب حرم مکی میں پہنچے اس وقت افضل یہ ہے کہ باب السلام سے داخل جو شرقی جانب ہے اور طواف کریں، یہ صرف آمد حرم کا طواف ہے، یہ سنت۔ پھر ایک وہ طواف ہے جو 10 ذوالحجہ سے 12ویں کے غروب تک اس کو اجازت، یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے۔ عمرے میں بے تاریخ اور حج میں ان تاریخوں کی قید کے ساتھ یہ رکن ہے، فرض ہے۔ اور ایک طواف وداع، رخصتی کا طواف، یہ وہاں والوں کے لیے نہیں ہے، جو ہم دائیں بائیں سے خوش نصیب جاتے ہیں ہمارے، یہ واجب ہے، الا یہ کہ عورت کے ایام مخصوصہ ہو اور گورنمنٹ اجازت رکنے کی نہ دیتی، وہ ایک مجبوری، ورنہ اگر کوئی حاجی یہ چھوڑ آیا تو اس پر دم واجب ہوگا، ایک چھوٹی قربانی، وہاں کسی کو اپنا وکیل کرے گا اور وہ حرم ہی کی حدود میں قربانی کرنا واجب، ورنہ جب تک ادھر پھر رہے گا احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلے گنہگار ہوتا رہے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ ارکان حج میں اللہ نے نسبت کی کیسی بہاریں رکھی۔ اچھا جب یہ کر لے نا، پھر حاجی جو ہے رمی جمرات مینا میں اس دن بھی کی، 10ویں کو بھی جا کر بعد میں آ کے طواف کیا، یا طواف اگلے دن 11 کو کیا یا 12 کو،
لیکن رمی جمرات اس دن جیسے کی تو پھر 11 کو بھی کرے گا 12 کو. فی زمانہ رش کی کثرت کی وجہ سے جس کی 12 کو رمی چھوٹ جائے 13ویں کے اول وقت چاش تک اس کے لیے علماء نے اجازت کا فتویٰ دیا، ورنہ 12 کو پورا کرنا عام حالات میں واجب. تو ایک شرط احرام طواف اور عرفات کی حاضری، یہ رکن ہے، فرض ہے. مزدلفہ کی حاضری، منا کی حاضری، رمی جمرات کنکریاں مارنا، چھوٹے بڑے اور درمیانے شتاب کو پہلے وہ الگ الگ تھے، اب ایک دیوار بنا دی گئی. اور قربانی کرنا اور حج کرا کے احرام کی پابندیوں سے نکلنا، یہ چیزیں واجب ہیں. لیکن مفرد کے لیے جو صرف حج کرتا ہے اور وہاں کا باشندہ ہے اس کے لیے قربانی نہیں ہے، اگرچہ امیر ہو. جو حج کے ساتھ عمرہ ملا کے کرتا ہے ایک نیت سے یا الگ الگ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع، وہ اگرچہ کسی وجہ سے وہاں ویسے تو فقیر نہیں تھا، صاحب استطاعت تھا، تبھی حج کے لیے گیا، لیکن کوئی ایسی بات پیش آ گئی، ایمرجنسی آ گئی، بیماری ہو گئی، اس میں پیسہ لگ گیا یا ضائع ہو گیا، چوری ہو گئی اور وہ فقیر ہو گیا، جس پر شرعاً قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ حج تمتع اور قران والا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اگرچہ فقیر بھی ہو جائے. اور حج مفرد والا اگرچہ صاحب استطاعت بھی ہو اس پر قربانی نہیں. اب یہ فقیر بھی ہو گیا، اس پر ہے کسی سے لے کر بھی کرے. کیوں کہ بوجہ مسافرت اس پر وہ دوسری قربانی نہیں ہے جو مقیم پر ہوگی، اس پر ہے ہی صرف حج واجب. اور اس پر کیوں نہیں، اگرچہ غنی ہو وہاں والا، کیونکہ اس پر شریعت نے اس دن وہی جو غنی ہونے والی قربانی ہوتی ہے وہ واجب ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے. جس پر حج فرض ہے اس پر ارکان حج سیکھنا بھی. اب میں صرف چند منٹوں میں ایک جھلک اس بات کی کہ ارکان حج جہاں اللہ کی بندگی ہے، اسلام کا رکن ادا ہوتا ہے فریضہ، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے بندوں اور محبوبان خدا کی نسبتیں ان کو قائم کرنے کا نام ہے. اس میں آپ غور کریں، حاجی آیا جہاں سے بھی آیا، بحکم حدیث پہلی نظر جو کعبے پہ گئی، جو بھی رب سے دعا مانگے گا قبول ہے. اور حاجی جانتے ہیں کہ اس وقت بے اختیار آنسو بھی آ جائے، یہ رب کے کعبے کی تجلی ہے، اس کی جلالت اور عظمت ہے جو حاجی کے دل پہ اثر کرتی ہے اور وہ اشکوں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے. حاجی حج کر رہا ہے، طواف میں پہلے 3 پھیرے، خواہ حاجی ہے خواہ عمرے والا ہے، رمل یعنی پہلوانی چال سے کندھے ہلا ہلا کے اکڑ کے چلنا، اس کو سنت، شریعت اور عبادت قرار دیا گیا. حالانکہ اکڑ اللہ کو اتنی ناپسند ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا کہ تکبر مت کرو، تم پہاڑوں کو نہیں پا سکتے نہ زمین کو چیر سکتے ہو. اور حدیث بخاری میں ہے قیامت کے دن متکبرین چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور اہل محشر انہیں اپنے پاؤں تلے رونقتے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا کبریاء و ردائی، یہ میری چادر ہے، جو اوڑھنا چاہتا ہے میں اسے تباہ کر دے. یہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن وہاں پسند ہے، محبوب ہے. کیوں؟ فتح مکہ کے موقع پر دشمنان خدا مشرکین مکہ کو اپنی ہیبت دکھانے کے لیے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس انداز پہ طواف کیا اور اپنے غلاموں کو بھی. وہ عمل اگرچہ اس کی مین ایک وجہ تھی، پس منظر تھا، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی قیامت تک اس کو مسنون کر دیا. اسی طرح حاجی مقام ابراہیم پہ آتا ہے، بل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو حاجیوں اور عمرے والوں اپنا مصلی بنا. 2 رکعت وہاں واجب ہے، اس کے قریب یا حرم میں کہیں بھی ادا کر اگر مکروہ قدم ہے. کیا حضرت ابراہیم کا نشان قدم پتھر پر مرور زمانہ سے ٹوٹ بھی گیا، اس کو جوڑا ہوا ہے اور چاندی کی بجالی میں موجود ہے. حاجی لپک لپک کے آتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، وہاں جو ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا وہ پڑھ اللہ کی نماز رہا ہے، اس سے جب یہ تصور آئے گا میں کہاں کھڑا ہوں،
تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کا تصور آئے گا کہ نہیں؟ نقشے پائے خلیل کے سامنے تصور خلیل میں ڈوب کر تو نماز اللہ خود پڑھوا رہا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو پھر کہنے دیں اس دھرتی پر متحدہ بر صغیر پاک و ہند میں اسماعیل دہلوی جس نے سب سے پہلے ابن عبد الوہاب نجدی سے متاثر ہو کر وہابیت کا بیج بویا ہے، اس کے زبردست تمانچہ یہ آیت کریمہ مار رہی ہے اس کے اس عقیدے پر جو اس نے بکواس کیا اپنی کتاب صراط مستقیم میں۔ وہ کہتا ہے صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال عام از معظمین گو جناب رسالت ما باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در گو ہر خود خیال است نقل کفر کفر نباشت۔ مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے یہ عبارت پڑھنی پڑی اور آپ کو بتانا پڑا، ورنہ مسلمان کا قلم لرزتا ہے اور زبان کانپتی ہے۔ وہ بکواس کرتا ہے کہ نماز میں بزرگوں کا تصور خواہ رسالت مآب ہی کا کیوں نہ ہو اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ پوچھا گیا ذلیل اتنی کمینی بات کیوں کرتے ہو؟ کہتے گدھے اور بیل کا خیال وہ جو ہے وہ شرک کی طرف نہیں لے جائے گا، ان کا خیال شرک کی طرف لے جائے گا۔ اگر ان کا خیال شرک کی طرف لے جایا جاتا تو رسول خدا کے رب جل جلالہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کا کلمہ اللہ انہیں نہ رکھنے دے۔ آپ کسی کو خطاب کر کے کہیں اے حافظ صاحب آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اے حافظ صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں، اے جاوید بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ اے کر کے مخاطب کر رہے ہیں تو بتائیں تصور آئے گا کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس مردود کا ایک خیالی تصور آتا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھا ہوتا اس مردود کا منحوس چہرہ تو وہ چہرہ بھی سامنے آتا، چونکہ دیکھا نہیں ہے، صرف ایک خیالی تصور آتا ہے۔ تو جب آپ نماز میں دو زانوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نبی آپ پر سلام ہو تو یہ جملہ نبی کے تصور سے خالی ہو کیسے سکتا ہے؟ نقشے پائے خلیل میں ڈوب کر پڑھی گئی نماز اگر رب کو مقبول ہے تبھی فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اس نماز کی کیا شان ہوگی جو تصور روئے حبیب میں ڈوب کے پڑھی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں اے نمازی جب اس مقام پر پہنچ تو اس کو صرف واقعہ معراج کی حکایت نہ سمجھنا، کیونکہ معراج کی رات اللہ کے حبیب نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی فعلی بدنی باتیں میری تیرے لیے ہیں۔ تو آگے سے یہ جواب آیا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، میرے طفیل ہم سب پر ہو اور نیک بندوں پر خاص طور پر۔ تو امام غزالی کہتے ہیں اور ہمارے بزرگ کہ تم نے واقعہ معراج کو اس حکایت کے طور پہ نہیں پڑھنا، بلکہ اے نمازی جب اس مقام پہ پہنچنا ہے واحضر فی قلبک النبی، اس نبی کو دل میں حاضر مان جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، تکبیر تحریمہ سے لے کر جس نے رب کے حضور ہاتھ بندھوائے، جس نے رکوع میں جھکایا، جس نے سجدہ تجھے 360 بتوں سے چھڑا کر سچے معبود کے آگے جھکایا، اس محبوب کا تصور کر وقل السلام علیکہ ایھا النبی، اور کہے نبی آپ پر سلام۔ تو بتائیے حاجی کر طواف رہا ہے اور صحابہ کی یاد تازہ کر ہے، وہ اکڑنا عبادت کر طواف رہا ہے اور سیاہ پتھر کو چومنے کے لیے مر رہا، جبکہ وہی حاجی وہاں سفید پتھروں کو پتھر مار رہا۔ مینا میں وہ چٹے ہیں، سفید ہیں، ان کو پتھر مارتا ہے، اس کا نام ہی حجر اسود ہے۔ اسود کا معنی ہے سیاہ، اگرچہ شروع میں یہ ابین تھا، حدیث پاک میں ہے جب یہ آیا ابین من اللبن تھا، دودھ سے زیادہ سفید، جنت سے آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فسودتنی خطایاہ بنی آدم، اولاد آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کرا۔ جب کوئی چومتا ہے وہ سیاہ گناہ چوس پتھر اس کے گناہوں کو چوس لیتا۔ حکم ہے کہ چومنے کی موقع ملے تو چومو، ورنہ بھیڑ میں لگ کے مسلمانوں کو اجازت نہیں دینی، وہ حرام ہے، اور یہ چومنا صرف سنت ہے۔ ہاتھ لگا کے چوم لیں، چھڑی لگا کے چوم لیں، کپڑا لگا کے چوم لیں، نہیں تو دور سے استعلام کریں اور ہاتھ چوم لیں۔ حجر اسود وہ سیاہ ہے، اس کو چومنے کے لیے حاجی بیتا،
وہ سفید ہیں، ان کو مارنے کے لیے بےتاب۔ غور کیا تو پتہ چلا اسے لب مصطفیٰ نے چوما ہے، اسے دست مصطفیٰ نے مارا ہے۔ ہمارے معیار اور ہیں، بقول شاعر کوثر وہ کہتا ہے اپنا تو معیار دوستی کوثر، جو ان سے لا تعلق ہے وہ اپنا تو بہت سادہ سا ہے معیار دوستی کوثر، اپنا تو بہت سادہ سا ہے معیار دوستی کوثر، جو ان سے لا تعلق ہے وہ ہمارا ہو نہیں۔ جسے دست مصطفیٰ نے مارا ہے ہم ان کو پتھروں کو مارنے کے لیے بےتاب ہیں، جس کو لب مصطفیٰ نے چوما ہے ہم چومنے کے لیے۔ ادھر حاجی مقام ابراہیم کو نسبت کو، پھر صفا مروہ کیا ہے؟ بظاہر پہاڑیاں ہیں، قرآن فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تو بدن سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئی؟ وہاں کوئی اللہ کا نبی نہیں، اللہ کی ولیہ، نبی کی گھر والی، نبی کی ماں، زوجہ ابراہیم ام اسماعیل، حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، قیامت تک اللہ نے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، زکاتیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صوفیوں، ولیوں، کتبوں، بادشاہوں، سب کو اللہ نے قیامت تک دوڑے لگوا۔ دوڑ بھی کوئی عبادت ہے، لیکن وہاں وہ بھی عبادت بنی، اکڑ کے چلنا کوئی عبادت نہیں، طواف کعبہ کے درمیان وہ بھی عبادت بنی ہے۔ پتہ چلا حج رب کی بندگی ہے اور رب والوں کی نسبتوں کی، بہاروں کی یاد دہانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب کا در بصورت حج دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ حج کے بقیہ کچھ مسائل اور سفر مدینہ کا تذکرہ کچھ اگلے جمعہ میں ہوگا، اور اس کا اختتام ذکر مدینہ کا اس سے اگلے جمعہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہمیں وہ بہاریں دیکھنی نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمد للہ۔